قادر مطلق خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ مارننگ ڈیووشن میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں ان تمام بھائیوں کا، بہنوں کا اور اپنی بیٹیوں کا شکر گزار ہوں جو کمنٹس کرتے ہیں، اس کلام کو سنتے ہیں۔ یقیناً میں خدا پر ایمان رکھتے، بھروسہ کرتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس سے برکت پاتے ہوں گے لازمی۔ اور برکت پانے کا راز یہ ہے، اس برکت کو قائم رکھنے کا راز یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اس کلام کو شیئر کیا کریں۔ جب دوسروں کو بتائیں گے، سکھائیں گے تو سنا ہوا کلام جو ہے وہ ہمیں یاد ہو جاتا ہے۔ جب آپ سنے ہوئے کلام کو کم از کم 2-3 لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان کو سناتے ہیں، تو کلام ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ آئیے کلام مقدس کی ایک آیت پر غور کریں گے۔ رسولوں کے اعمال، جس کو الرلقدس کے کام بھی بولا جاتا ہے، اس کا چیپٹر نمبر ہے، 3 چیپٹر ہے، اور اس کی ورس نمبر جو وہ 19 ہے۔ رسولوں کے اعمال میں سے باب نمبر 3 اور اس کی آیت نمبر 19ویں آیت پر غور کریں گے۔ لکھا گیا کلام مقدس میں، پہلا حصہ ہے پس توبہ کرو، دوسرا حصہ ہوگا اور رجوع لاؤ، پھر تیسرا حصہ ہے تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، پھر آخری حصہ ہوگا اس طرح سے خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ یہ کنڈیشنل ورس ہے میری بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، یہ کنڈیشنل ورس ہے۔ کنڈیشنل ورس سے بولتے ہیں، شرطی آیت ہے، جس کے ساتھ کچھ ہمیں کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے، اگر ہم یہ کریں گے تو خدا یہ کرے گا۔ اگر ہم صرف سنتے ہیں تو پھر کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ بار بار میں اپنے میسج میں کہتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں۔ مقدس یعقوب کے خط کے مطابق محض کلام کے سننے والے نہ بنو، جو محض کلام کو سنتے ہیں وہ کلام مقدس کے مطابق وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، میری بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، میرے دوستوں، ہم نے صرف محض کلام کو سننا نہیں ہے، ہم نے اس کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، پھر ہم برکت پائیں گے۔ شریعت کی کتاب کا پڑھنے والے، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ یہ 3 اقدام، اگر کوئی صرف پہلا قدم اٹھاتا ہے تو وہ مبارک نہیں ہے۔ یہ 3 اقدام اٹھانا ہمارے لیے ضروری ہے، پھر ہم خدا کی نظر میں مبارک ٹھہرتے ہیں۔ آئیے پہلے پوائنٹ پر غور کرتے ہیں۔ پس ایک نتیجے کے طور پر کہا گیا، جو خدا کا کام تھا اس نے کیا۔ خدا کا کیا کام تھا؟ انسان گناہ میں گر گیا، اس کی بحالی کے لیے خدا نے بندوبست کرنا تھا۔ انسان خود سے بحال نہیں ہو سکتا تھا، اس کو نجات کا راستہ دکھانے کے لیے خدا نے بندوبست کیا، اپنے بیٹے کو بھیجا، وہ آئے زمین پر، اس نے دکھ اٹھایا، ہماری لعن تان برداشت کی، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس نے برداشت کی۔ یوحنا کی انجیل میں جب اس کے پیارے شاگرد، محبت بھرے شاگرد نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ خداوند کا شکر ہو، اس نے ہمارے گناہوں کی سزا جو ہم نے اٹھانی تھی اس نے اپنے بدن پر لے لی، ہمارے گناہوں کی سزا اس نے اپنے بدن پر لے لی۔
بس یہ نتیجہ ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو کچھ خدا نے کرنا تھا خدا نے کیا. بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں. انیشیل کام کیا ہے؟ توبہ کرنا. توبہ کرنا، اپنے گناہوں کو مان لینا، اپنا گناہ گاری کی حالت کو قبول کر لینا. میں گناہ گار ہوں، خدا اس حالت میں بچ نہیں سکتا، خدا اس حالت میں نجات نہیں پا سکتا. سو خدا کے سامنے ہمبل ہو جانا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا کہ خداوند میں گناہ گار ہوں، اور پھر ایک ٹرینڈ چینج کر لینا. وہ کیا ہے؟ رجوع لانا. پہلے میرا رجوع دنیا کے خدا کی طرف تھا کہ اے خدا اب میں پورے دل سے تیری طرف رجوع لاتا ہوں، تجھے اپنا خالق مالک اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں. رجوع لانا، اپنے اندر تبدیلی لانا. سو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کلام مقدس میں وعدہ کیا گیا ہے، خدا جو بھی وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے، اور وعدوں کا سچا خدا ہے. تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں. جن کے گناہ قائم رہیں گے وہ ابدی عدالت، ابدی سزا، ابدی جہنم، آگ کی جھیل کے وارث ٹھہریں گے. ان میں اس کو رہنا پڑے گا، جلنا پڑے گا. کلام میں لکھا گیا ان کو وہاں پر پھینک دو، یہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. اس ابدی ذلت سے بچنے کے لیے، اس ابدی رسوائی سے بچنے کے لیے میری بیٹیوں، میرے بہنوں بھائیوں، بہت پیار بڑا یہ پیغام ہے. بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں. جن کے گناہ مٹائے جائیں گے ان کو کہا جائے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی کو لو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. جہنم، ہمیشہ کی آگ، کبھی بھی انسانوں کے لیے نہیں بنائی گئی. غور سے سن لیں، مقدس انجیل میں لکھا ہوا ہے، لوکا کی انجیل میں، یہ انسانوں کے لیے نہیں بنائی گئی. تو پھر انسان اس میں ڈالے کیوں جائیں گے؟ یہ جہنم کی آگ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی، بنائی گئی. اب انسان کیوں پھر اس میں ڈال دیے جائیں گے؟ انسان جس کے گناہ قائم رہیں گے، جو خدا کا حکم نہیں مانے گا، نافرمانی کے طور پر، اس کی ناراضگی کے طور پر، جب اس نے قبول نہیں کیا، اس کو وقت دیا گیا اس حالت سے باہر آ جا میرے بیٹے میری بیٹی، اور اس نے اس بات پر ایمان نہیں رکھا، اس سبب سے وہ جہنم میں پھینکا جائے گا. اس لیے کہا جائے گا اے لعنتیو میرے سامنے سے دور چلے جاؤ، تم نے میری بات نہیں مانی، تم نے میرا حکم نہیں مانا. فرشتوں کو کہا جائے گا ان کو وہاں پر پھینک دو، یہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. پہلی بات تھی پس توبہ کرو، دوسری بات ہے رجوع لاؤ، تیسری بات تھی تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور آخری بات ہے اس طرح سے خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. خدا گناہ کے ساتھ کبھی برکت نہیں دیتا. خدا کبھی گناہ سے پیار نہیں کرتا. خدا ہمیشہ گناہ سے نفرت کرتا ہے. انسان سے کبھی خدا نے نفرت نہیں کی. کرتا ہے نفرت تو انسان کے گناہ سے کرتا ہے، انسانوں سے وہ پیار کرتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں خداوند کی طرف سے تازگی کے دن آئیں تو یہ بنیادی سا کام ہے جو ہمیں کرنا پڑے گا. وہ کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو پیش کرنا. میں توبہ کرتا ہوں، خداوند تیری طرف میں رجوع لاتا ہوں، اور اس بات پر ایمان رکھ لینا کہ خداوند میرے گناہ دھو دیے گئے ہیں، میرے گناہوں کو مٹا دیا گیا ہے. اس کے لیے شکریہ ادا کرنا اور خدا سے اچھی نعمتوں کی امید رکھنا، بھروسہ کرنا، اس پر توکل کرنا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت بخشے. گاڈ بلیس یو آل.